میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مسجد کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمرو بن عوف کی کھجوریں سکائی جاتی تھی۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اصحاب میں سے کوئی عرض کرتا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آواز ملا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلی جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تو ہر طرف سے لوگ جذبات شوق میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے نانیحال رشتہ دار بنو النضار ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 رویا صفے باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چل رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا تو اہل مدینہ کے جوش خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کے چھتوں پر چڑھ گئی اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا، وداع کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہے۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے۔ آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہے، اے بہترین دعوت دینے والے۔ تو ہم لوگوں نے یہ یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمت نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تک جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ کہتی رہی، ہم خاندان بنو النضار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو تمام چھوٹے بچیوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ جی ہاں، جی ہاں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے لڑکی اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینے کی گلیوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انور و تجلیات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوا، نہ اس کے بعد کبھی۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشے، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ اسی جگہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا محاضرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔